بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں شاہد اور ناصر آپس میں گہرے دوست تھے۔ ہم کالج میں 3rd ایئر کے طالب علم تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ شاید میں اور ناصر تینوں ہی متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم کالج میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لڑکوں کا بھی خیال رکھتے اور احتیاط کرتے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ناصر کلاس میں لائق ترین اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی پوزیشن پر غرور نہیں کیا۔ ہمیشہ یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ہم ہر سال موسم گرما کی چھٹیوں میں کہیں گھومنے جاتے اور جی بھر کر وہاں کی سیر کرتے۔ اس سال بھی ہم نے سیر کا پروگرام بنایا، لیکن اس دفعہ ہمارا پروگرام شکار کا تھا۔ اس کے لیے ہم نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ریسٹورنٹ اور جنگل ایک ساتھ ہوں۔ چنانچہ جس دن کالج سے چھٹیاں ہوئیں، ہم نے اسی ہی دن گھر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم کو آسانی کے ساتھ گھروں سے اجازت مل گئی۔ چنانچہ ہر چھٹیوں کے ایک ہفتے بعد ہم اپنا ضروری ساز و سامان لے کر صبح فجر کے وقت وہاں سے چل دیے۔ سفر لمبا تھا اور ساتھ ہی دشوار بھی تھا۔ بالآخر ہم شام کو وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے ٹانگا کروایا اور ہم ریسٹورنٹ کی طرف چل دیے۔ گاؤں بہت ہی چھوٹا تھا اور یہاں کی آبادی بھی کم تھی۔ جلد ہی ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ ہم نے یہاں ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت ریسٹورنٹ تھا۔ اس کا یہ کمرہ جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے عمدہ تھا اور کھانے کا ہر طرح کا انتظام موجود تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ تب ہم لوگوں نے سامان ایک طرف رکھا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں نہائے اور تازہ دم ہو کر باہر آ گئے۔ دیکھا تو کھانا لگ چکا تھا۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے گپ شپ ہوتی رہی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ یہ ہوٹل کافی خطرناک لگتا ہے۔ ہمارے دوست کی عادت تھی کہ وہ اکثر کوئی نہ کوئی جناتی یا پھر ڈراؤنی کہانی ہمیں سناتا رہتا، لیکن ہم اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، کیونکہ اس کی یہ عادت تھی یا شاید وہ ہمیں ڈرانا چاہتا تھا۔ خیر، اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم لوگ سو گئے۔ اگلے دن ہم لوگ صبح جلدی ہی جاگ گئے، کیونکہ یہ ہمارا معمول تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر ہم نے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ سیر کرنے نکل گئے۔ ہم نے شکار کا پروگرام کل پر چھوڑا تاکہ آج بس گھوم پھر سکیں۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی اور مہمان نواز تھے۔ ہم لوگ ان سے تھوڑی دیر ملتے اور باتیں کرتے رہے۔ ہم نے ان سے اس جنگل کے بارے میں بھی پوچھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ یہ جنگل آصف زدہ ہے۔ مجھے ذہن میں خیال آیا کہ ہر جنگل کے بارے میں کم و بیش ایسی ہی باتیں مشہور ہوتی ہیں، اور لوگ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ آنے والے خوفزدہ ہو کر یہاں سے چلے جائیں یا پھر مقامی لوگوں کی مدد طلب کریں، اور وہ مدد کی آڑ میں ان لوگوں کو خوب لوٹتے ہیں۔ خیر، بزرگ نے بتایا کہ یہاں بعض راتوں کو عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ آوازیں اکثر رونے دھونے کی ہوتی ہیں۔ کئی لوگ جو ان جنگلوں کے پاس رہتے تھے ان آوازوں کی وجہ سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو بھی آدمی اس جنگل کے اندر چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بوڑھے بابے کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں آیا۔ ہم نے ان باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، جبکہ نعیم کہنے لگا کہ بابا جی سچ کہتے ہیں، مجھے بھی یہ جنگل خوفناک لگتا ہے۔ رات کو میں نے کچھ ایسی آوازیں بھی سنی تھیں۔ نعیم کی باتیں سن کر ہم لوگ ہنسنے لگے۔ نعیم ہر بات میں اپنا ثبوت ڈھونڈ لیتا تھا۔ پہلے اس نے ہمیں ایسا کچھ نہ کہا، جب بوڑھے بابا نے گواہی دی تو وہ بھی وہی بات کرنے لگا۔ خیر، ہم لوگوں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ قریبی جنگل کی طرف چلے گئے۔ یہ جنگل دکھنے میں واقعی کافی خوفناک تھا۔ یہاں پر درخت اس قدر گھنے تھے کہ ان کے پتوں کے آپس میں ملے ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے درختوں کے جھرمٹ میں زیادہ تر جگہیں اندھیری تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے ہوں۔
ہم لوگوں نے یہاں پر زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہاں جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ویسے بھی شام ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے گاؤں والوں سے باتیں کرتے کرتے کافی وقت بتا دیا۔ تھکاوٹ کے باعث ہم لوگ سرے شام ہی ہوٹل پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم فریش ہوئے۔ اس کے بعد ہم لیٹ گئے۔ شام کے تقریباً 5 بجے ہماری آنکھ کھلی۔ کافی دیر تک ہم لوگ فریش ہوئے اور پھر جنگل اور شکار کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ شام کا وقت گزر گیا، جوں توں کر کے مغرب ہو گئی۔ اگلے دن ہم لوگ جلدی ہی اٹھ گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ آج لازماً شکار پر جائیں گے۔ ہم لوگوں نے سارا سامان شکار کا پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر ہم نے شکار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم یہاں اندر جا کر کس چیز کا شکار کریں کہ یہاں کوئی جنگلی جانور نظر نہ آتا تھا۔ خیر ہم لوگ کافی دیر باہر سے ہی پھرتے اور دیکھتے رہے۔ جنگل کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر تو کسی قسم کا حلال جانور نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ ہوٹل آ گئے۔ ہم نے کھانا کھایا اور آرام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب شاید شکار کے بارے میں کچھ معلومات مل جائے۔ تبھی عصر کے وقت ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ اچانک چلتے چلتے جنگل کے شروع والے سبزہ زار میں ہی ہماری نظر ایک صحت مند لیکن عجیب و غریب قسم کے خرگوش پر پڑی۔ یہ خرگوش عام خرگوشوں کی نسبت بہت بڑا تھا۔ خرگوش کی آنکھیں بہت معصوم تھیں۔ شاہد نے نشانہ لے کر خرگوش پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی لڑکھڑاتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ ہم تینوں شکاریوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہاں آ کر جنگل کا اختتام ہو گیا۔ ہم نے دور سے صرف اتنا دیکھا کہ وہ خرگوش دور ایک عمارت کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔ ہم لوگوں نے بھی شکار کیا تھا، پہلا شکار تھا، اسے کھو نہیں سکتے تھے۔ ہم لوگ اسی طرف چلنا شروع ہو گئے جہاں پر عمارت واقع تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، کافی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں نے اور نعیم نے سوچا کہ ہمیں واپس ہوٹل چلنا چاہیے، لیکن شاہد جس نے خرگوش کا شکار کیا تھا کہنے لگا ہم رات کو اسی عمارت میں رکیں گے۔ نعیم ہم سے لڑنے لگا، بولا تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے، اس ویران عمارت میں تم لوگ رات گزارو گے؟ خیر ہم لوگوں کے تانے دینے پر وہ بھی تھوڑی بہت بہادری دکھانے لگا۔ ہم لوگ عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ عمارت میں پرانی لکڑی کی سیڑھیاں تھیں۔ ہم سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگے۔ دیکھا تو سیڑھیوں پر خون کے واضح نشان موجود تھے۔ ہم نے کہا چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں، خرگوش لازماً یہیں پر موجود ہوگا۔ ہم اندر گئے تو مکمل اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے خرگوش کو ڈھونڈنے کا ارادہ ملتوی کر لیا اور سوچا کہ آج کیوں نہ ایک رات یہاں گزاری جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رہنے کا بندوبست کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک صاف ستھرے کمرے کا انتخاب کیا۔ یہ عمارت چونکہ بہت پرانی تھی، اس پر جگہ جگہ مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے یہیں سونے کا ارادہ کیا کیونکہ یہاں پر کافی سکون تھا۔ جنگل کی ٹھنڈی ہوا اس ماحول کو کافی مسحور کن بنا رہی تھی۔ ہم لوگ تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، تب ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری باتوں کے ساتھ ساتھ کسی اور کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تبھی ہم لوگوں کو دیر نہ لگی یہ جاننے میں کہ آوازیں دوسرے کمرے سے بھی آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سن کر ہم ڈر گئے کہ اس انسان عمارت میں آخر کون ہو سکتا ہے۔ ہمت کر کے ہم اس طرف چل دیے۔ آخر یوں تو نہیں رہ سکتے تھے۔ میرا دوست شاہد کہنے لگا ہو سکتا ہے کوئی ہم جیسے منچلوں کا گروپ یہاں آیا ہو اور اس کمرے میں انہوں نے اسٹے کیا ہو۔ میں نے کہا یہ بھی صحیح کہتے ہو، ممکن ہے کہ یہاں پر ہم جیسے ہی نوجوان بیٹھے ہوں۔ ہم لوگوں نے جلد ہی اس کمرے کا سراغ لگا لیا۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا اور اندر دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں پر بہت سے عجیب و غریب شکل کے لوگ بیٹھے تھے، جبکہ ایک اونچی جگہ پر تخت لگا ہوا تھا۔ تخت کے اوپر ایک خوفناک شکل والا آدمی بیٹھا تھا جس کی صورت سے وحشت ٹپکتی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے خون میں ڈوبی ہوئی تھیں اور دانت اس قدر سفید کہ ان سے بھی عجیب سی دہشت ٹپکتی تھی۔ یہاں پر لوگوں کی شکلیں زیادہ تر ایک دوسرے سے ملتی تھیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو زیادہ تر خرگوشوں یا پھر دوسرے جانوروں سے ملتی جلتی تھیں۔ ان میں سے جو شخص اوپر بیٹھا ہوا تھا
اسے مخاطب کر کے محفل سے ایک لڑکا اٹھا اور بولا، حضور، میری ایک عرضی ہے۔ میرا بیٹا آج سیر کرنے کے لیے جنگل میں گیا، چند آدم زادوں نے اسے زخمی کر دیا اور وہ آدم زاد خوش قسمتی سے آج رات اسی عمارت میں ہیں۔ وہ شخص یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا، بولا، ان آدم زادوں کو فوراً پکڑ لو، انہوں نے ہمارے جنگل کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو جب اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم نے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن جیسے ہی ہم نے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے، یوں لگا جیسے ہمارے پیر منو بھاری ہو گئے ہوں۔ پھر چند جادوگروں نے ہم کو آ کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد ہمیں کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ہم رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور ایک اندھیرے کمرے میں بند تھے۔ معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص جسے ہم نے کمرے میں موجود تخت پر دیکھا تھا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، تم وہ آدم زاد ہو جنہوں نے ہمارے قبیلے کے ایک لڑکے کو زخمی کیا ہے۔ میں تمہیں اس چیز کی سخت سزا دوں گا۔ کل ہم لوگوں کا ایک جشن ہے۔ تم لوگوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہی ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے، تمہیں اپنے دیوتاؤں پر قربان کریں گے۔ پہلے کا ہم انتظام کر رہے تھے، اچانک تم تینوں خود ہی آ گئے، ہمیں کہیں باہر نہیں جانا پڑا۔ کل اسی وقت جشن شروع ہوگا۔ اس شخص کی باتیں سن کر میری تو جان نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا، ہم لوگ بالکل بے قصور ہیں، ہم پر رحم کریں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ مگر وہ شخص تو جیسے جنونی واقع ہوا، اس نے ہماری کوئی بات نہ سنی اور سنی انسنی کرتا چلا گیا۔ ہم لوگ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بھوک کے مارے ہمیں نیند بھی آ گئی۔ ہوش آیا تو اس وقت تقریباً عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، یعنی ایک پورا دن ہمیں یہاں ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں نے جب مسجد سے اذان کی آواز سنی تو بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نعیم کہنے لگا، میں تم لوگوں سے پہلے ہی کہتا تھا کہ خدا کی مخلوق ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن تم لوگ خود کو مصیبت میں پھنسا کر ہی آرام سے بیٹھتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ ہماری مشکل آسان کر دیں۔ اذان کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ کافی دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ دروازے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ بزرگ کی داڑھی سفید تھی اور ان کے ہاتھوں میں تسبیح انہوں نے اٹھا رکھی تھی۔ کہنے لگے، بیٹا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر چلنا بھی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ جسے تم دیکھ رہے تھے، اس کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، لیکن بیٹے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب طاقتوں سے عظیم ہے۔ اب اس کا برا وقت آ گیا ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تب انہوں نے جیب سے ایک چھوٹی سی چھڑی نکالی، اس کے 3 حصے کیے۔ چھڑی کا رنگ زیتون کے جیسا تھا۔ بزرگ نے ہمیں بتایا کہ یہ زیتون کی ٹہنی ہے۔ انہوں نے زیتون کی ٹہنی کے 3 حصے کیے اور ایک ایک حصہ ہماری جیبوں میں ڈال دیا۔ کہنے لگے، میں جس کو پہلے بلاؤں وہ میرے پاس آ جائے۔ قربانی سے پہلے وہ اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ باندھ کر قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تمہارے ہاتھ دوبارہ باندھ دیے جائیں گے، لیکن تم نے عقل سے کام کرنا ہے۔ جس وقت یہ لوگ تمہارے ہاتھ کھولیں گے، تم نے اپنی جیب سے یہی چھڑی نکالنی ہے اور اس منحوس شخص کی طرف اچھال دینی ہے۔ پوری ہمت سے کرنا تاکہ وہ بادشاہ کے جسم سے لگے۔ بادشاہ سمیت یہ سارے چھوٹے موٹے جادوگر بھی یہاں سے فنا ہو جائیں گے بیٹا۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ نے ہمیں سلام کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ہم لوگ اب مطمئن ہو گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مدد آ گئی تھی۔ اب ہمیں موت کا کوئی ڈر نہ تھا۔ بزرگ کے جانے کے بعد بادشاہ اور اس کے آدمی آئے اور ہمیں ساتھ لے گئے۔ غالباً وہ لوگ ہماری قربانی ہی کرنا چاہتے تھے۔ ایک جگہ وہ رک گئے، یہاں پر ایک بہت بڑا بت کھڑا تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے گلے میں لال رنگ کی مالائیں تھیں۔ ایک طرف بادشاہ کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف اس نے ایک جلاد کھڑا کر رکھا تھا۔ پہلے وہ دوسرے آدمی کو لے کر آ گیا، اس کی رسیاں اتاری گئیں، پھر فوراً ہی دوبارہ باندھ دی گئیں۔ پھر جلاد نے ایک ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور اس کا خون ایک بڑے سے برتن میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار اس کے جسم کا
ایک ایک قطرہ خون نکال لیا۔ اس کے بعد ہماری باری یعنی کہ ناصر کی باری تھی۔ ہم دونوں نے ناصر کی طرف دیکھا اور اس نے جیسے ہی ہماری طرف دیکھا تو جلاد نے اس کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے چھڑی نکال کر اس بادشاہ جادوگر کو دے ماری۔ چھڑی کے لگتے ہی جادوگر نے چیخ ماری اور ایک تیز آندھی چلی۔ آندھی تھم گئی تو ہم وہیں جنگل میں کھڑے تھے۔ عمارت نام کی کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی دیر یقین کرتے رہے لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر ہم لوگ واپس ریسٹورنٹ آ گئے۔ اب یہاں رکنا فائدہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے سر پر خوف سوار ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ سارا راستہ وہ واقعہ یاد آتا رہا، لیکن آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے وہ بزرگ نہ آتے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔